بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول کے حساب سے ولید ابن عقبہ سرکار دو جہاں نے قبیلہ بنی مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انہیں بھیجا ہوتا تھا۔ سرکار نے تقسیم کیے ہوئے تھے، نبی مکرم نے اپنے کاموں کو، صحابہ کرام کو ذمہ داریاں سونپی ہوئی تھیں، اپنے خاندان کے چند افراد کو ذمہ داریاں سونپی ہوئی تھیں، اور یہ بھی طے ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ اہل بیت ہونے کے ساتھ اصحاب بھی ہیں، یعنی ایک ہی ساتھ مولا علی کو دو فضیلتیں حاصل ہیں، مولا علی صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، جبکہ دوسرے صرف صحابی ہیں، اہل بیت نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت نے ولید ابن عقبہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے قبیلہ بنی مستلق تک بھیجا۔ یہ وہاں چند لوگوں کے ہمراہ روانہ ہوئے، ان کی آمد کی خبر سن کے قبیلے کے کچھ لوگ باہر نکلے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ ظاہراً ان کے ذہن میں پہلے اس قبیلے سے متعلق کچھ خیالات تھے، کچھ باتیں تھیں، یہ انہیں مثبت نہیں جانتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں کو پہلے سے ایک ذہن بنا ہوا تھا، اور معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ میں پہلے سے ہی آپ سے ملے بغیر پہلے سے ہی آپ کے بارے میں کوئی خیال لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور اس خیال کی بنیاد پر میں سلام کرتے وقت بھی، ہاتھ ملاتے وقت بھی، آپ کی طرف بڑھتے وقت بھی، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وقت بھی اپنے اس خیال کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں جو میرے ذہن کے اندر پہلے سے آپ کے بارے میں خیال تھا، ایک تصور میں نے بنایا ہوا تھا، ملاقات تھی نہیں اور ایک خیال بنایا ہوا تھا۔ اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جس نے ہمارے ماحول میں شاید ایک بڑی فیصد ہے کہ جو مشکلات جس کی وجہ سے ایجاد ہیں، تصور بنا ہوا ہے، خیال بنا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے ایک آدمی کے لیے، ابھی تک ملے نہیں ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ سوچا ہوا ہے، وہ بھائی آپ ان سے ملے نہیں ہیں، آپ انہیں جانتے نہیں ہیں، آپ نے ایسا کیوں سوچ لیا ان کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑی ایک مشکل ہے۔ اور وہ جو قرآن اسی سورہ کے اندر کہہ رہا ہے نا کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہیں، تو وہ جو گناہ آور ہوتے ہیں نا، گمان، وہ جو گناہوں کا سبب بنتے ہیں گمان اور خیال، ان میں سے ایک سبب جو قتل بھی کروا دیتا ہے، فساد بھی پھیلوا دیتا ہے، وہ ایک گمان یہی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں منفی سوچ رہے ہوں۔ بہت سارے خود اس باب میں بہت ساری مثالیں اور بہت سارے پیغامات ہیں، لیکن میں صرف اشارہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ وہاں جا رہے تھے، خاص ان کے ذہن میں خیال تھا اس قبیلے سے متعلق، اور وہ لوگ نکلے ان کے استقبال کے لیے، تو انہیں اس خیال کی بنیاد پر ذہن میں یہ آیا کہ یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، یعنی بالکل سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ مارنے نہیں آ رہے تھے، وہ استقبال کرنے آ رہے تھے، 100% الٹی بات تھی، لیکن انہوں نے سوچا ہوا تھا پہلے سے، اور یہ اس گمان کی بنیاد پر کہ وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں واپس ہو گئے، اور واپس ہونے کے بعد سرکار سے جا کے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، وہ تو باغی ہو گئے ہیں۔ کتنی غلط بات، 100% غلط بات۔ سرکار تو جہاں نے جب اصحاب کے سامنے یہ بات ہوئی تو تفسیروں میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں، بعض جگہ لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم ان سے مقابلہ کریں گے، یہ اگر باغی ہو گئے ہیں، اور یہ بعض نے لکھا نہیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا، وہاں ماحول ایسا ہوا مجموعی طور پر جب یہ خبر آئی، اور انہوں نے کہا جی وہ تو زکوٰۃ دینے سے مانے ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے باغی ہو گئے، وہ نہیں دے رہے، اور ہمارے مخالف ہو گئے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ تو ایک ماحول بنا کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، تو فوراً یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اب اس آیہ کریمہ نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں، کچھ ہمارے لیے نظام حیات اس میں بنائے گئے ہیں، عطا کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہماری زندگی کا ایک اہم ترین اصول، اور وہ یہ کہ ہر خبر پہ کان نہیں دھرو، ہر خبر کے اوپر کان نہ دھرو، خاص طور پر جو خبر فاسق لے کر آئے اس کی طرف توجہ نہیں کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، علماء علم تفسیر نے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے سے فاسق تھا یا نہیں، اس آیت کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ فاسق ہے۔ اگر یہ پہلے سے فاسق تھا تو فاسق کو سرکار نے بھیجا کیوں تھا؟ اور اگر یہ پہلے سے فاسق نہیں تھا تو اب اس کے فاسق ہونے کی جب تصدیق ہو گئی ہے تو اب ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
تو غرض یہ کہ دونوں طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں کہ یہ اس آیہ کریمہ کے بعد اظہار ہوا اس بات کا کہ یہ فاسق تھا، ورنہ یہ فاسق پہلے سے تھا، یعنی فاسق ہے پہلے سے فاسق تھا۔ اب یہ جو فاسق ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خبردار اس کے جو ہے وہ بتائی ہوئی باتوں پر کان نہ دھرو اور توجہ نہ کرو، تو دو یہاں باتیں میں کروں گا۔ ایک تو خود اس کی شخصیت کے اوپر، اور شخصیات پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب کسی زید عمر بکر سے ذاتی دشمنی اور اناد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں، پیغمبر نے اپنی احادیث میں ان لوگوں کا ذکر کر کے ہمارے لیے عبرت قرار دیا ہے۔ انہیں ہمیں ان کی زندگیوں سے عبرت لینی ہے، سبق لینا ہے، ہمیں ان کی زندگیوں سے، ان کے رویوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ کیا کمزوری تھی ان کے اندر جس کی بنیاد پر یہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ جی طلحہ و زبیر اور بڑی شخصیات، ان کا ماضی بہت اچھا تھا، ان کا جو ہے وہ ان کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا ہوا کہ یہ مولا علی کے دشمن ہو گئے۔ خود عبد الرحمن ابن ملجم نے، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے، جب آ کر سب سے پہلی مرتبہ میں نے مولا کی بیعت کی ہے تو مولا کو جو سلام کیے نا وہ قابل دید ہیں، قابل سماعت ہیں، وہ سلام کے جملے سننے کے ہیں۔ توجہ ہے، یہاں زیادہ سننے والے ہیں، یہاں زیادہ نعرے لگانے والے نہیں ہیں، اور مجھے بھی ماحول بدلنے کے بعد اندازہ ہے کہ وہاں مجھے کیسے تقریر کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ کی مولا سے محبت کا میں اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ بہت پرانے مولا کے مولائی ہیں۔ اللہ آپ کی مولائیت اور آپ کی محبت کو اور بڑھائے۔ تمام ہمارے حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ تو ایک تو شخصیت کے اوپر غور کیا جائے، اور غور اس لیے کیا جائے تاکہ ہم ان کی جو عادتیں تھیں ان سے گریز کریں، پھر ہم کیا ہوا، کیوں ہوا ایسا۔ وہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار نہ مرنا مگر مسلمان مرنا۔ یہ مسلمان مرنا کارنامہ ہے، مسلمان جینا اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ مسلمان جینے سے مسلمان مرنا زیادہ بڑا کارنامہ ہے۔ بڑے لوگوں کا ماضی اچھا رہا مگر مستقبل برباد ہو گیا، آئندہ خراب ہو گیا۔ جی کل ان کا بہت اچھا تھا، آج ان کا خراب ہو گیا، مستقبل ان کا برباد ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا یہی عبد الرحمن ابن ملجم، یہ مولا کو جب پہلا اس نے سلام کیا ہے وہ سلام سننے کے، جس میں اس نے ایک جملہ یہ کہا ہے کہ میں امام عادل پر سلام بھیجتا ہوں۔ مولا کو امام عادل کہہ کر اس نے پکارا ہے۔ یہ وہی جملہ اس نے کہا، یہی جملہ سبب بنا تھا کہ مولا نے جب اس نے ضربت ماری ہے تو مولا نے فرمایا تھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ تو نے تو خود کہا تھا کہ میں عادل ہوں، تو نے تو خود کہا تھا میں اچھا امام ہوں۔ اور مولا سے عشق کی حد تک محبت کا اظہار اس کے ہاں عاشقانہ تھا۔ خود یہ زبیر، یہ مولا کو دیکھتے تھے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے، اتنا عشق تھا مولا علی سے۔ نبی نے پوچھا تم علی کو دیکھ کے روتے کیوں ہو؟ کہ علی سے پیار کی وجہ سے، علی کے چہرے کو دیکھ کر میرا عشق بھڑکنے لگتا ہے اور میں علی بن ابی طالب سے محبت کی بنیاد پر آنسو میری آنکھوں سے آ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ میں علی کو ماروں گا؟ حضرت نے فرمایا ہاں تم علی کو مارنے کے لیے آؤ گے۔ کہا یا رسول اللہ دعا فرمایا اس دن سے پہلے مر جاؤں۔ اور پھر جب جنگ جمل کے اندر سب سے پہلے یہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا اور مولا علی نے پوچھا امام حسن سے، کیونکہ سالار لشکر مولا امام حسن تھے، پوچھا بیٹا حسن کون آیا ہے؟ آغاز ہو رہا تھا، طبل بج چکا تھا، وہاں سے اعلان ہو گیا تھا کہ جنگ شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کون آیا ہے؟ تو امام حسن نے فرمایا بابا چچا زبیر آئے، پھوپھیزاد بھائی ہیں مولا علی کے، معمولی بھی نہیں ہے، دوستی عشق پیار علیحدہ بات، رشتہ دار بھی ہیں، نبی کے اور مولا علی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا حسن تمہاری اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ حضرت نے فرمایا بابا آپ میرے مولا ہیں، سسٹم کی تائید کر رہے تھے، تمہیں بڑا بنایا ہے تو اب جو تم سے پوچھ کے ہی جانا ہوگا، آگے تمہیں سالار لشکر بنایا ہے تو تم سے پوچھ کے جاؤں گا۔ امام نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا بابا آپ ہمارے امام ہیں، آپ جائیے، آپ کو اختیار ہے۔ حضرت جب گئے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کر تو سامنے حضرت نے انہیں آواز دے کر کہا کہ زبیر مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ فلاں ہو۔
میں تم سے لڑنے آیا ہوں. حضرت فرمایا وہ دن یاد ہے جب نبی نے کہا تھا تم علی کو مارنے آؤ گے؟ وہ یہی دن ہے. کچھ دیر خاموش رہے, جیسے ہی ان کو یاد آیا اور احساس ہوا کہ میں غلطی پہ ہوں, فوراً تلوار کو نیام میں رکھا, گھوڑا موڑ کے چلے گئے. جی, دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ حق پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ دیتے ہیں, کچھ لوگ حق پہچاننے کے بعد لا تعلق ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا مفاد باطل سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. جی, وہ جو حق کو پہچاننے کے بعد حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ پھر ہمارے یاسر جیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر مختار جیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر سلمان فارسی جیسے لوگ ہوتے ہیں, مالک اشتر جیسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو حق پہچاننے کے بعد اس لیے لا تعلق ہو جاتے ہیں کیونکہ میں حق کا تو ساتھ دے نہیں سکتا اور باطل سے میرا مفاد ٹکرا رہا ہے, میری دنیا ٹکرا رہی ہے, میرا پیسہ بند ہو جائے گا, میرے وسائل بند ہو جائیں گے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا گھر کا کیا ہوگا, میرے وسائل کا کیا ہوگا. اللہ اکبر, پھر وہ لوگ پھر حق کا ساتھ نہیں دیتے, چلے گئے. بہرحال یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں. یہ ولید ابن عقبہ بھی ایسے ہی. جب ایک مرتبہ امام حسین کا سامنا ہوا, اس کا امام کے سامنے ایک ملاقات میں ایک جگہ پر آمنا سامنا ہوا اور اس نے نامناسب جملے کہے, تو میرے مولا امام حسین نے اسے کہا کہ میں تجھ سے کوئی گلہ نہیں رکھتا, اس لیے کہ تو جس علی کے لیے نامناسب جملے کہہ رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی قرآن میں آئی ہے اور تیرے فاسق ہونے کی گواہی بھی قرآن میں آئی ہے. مگر اس لیے اللہم صلی علی محمد, اور اس نے اپنے اس فسق کا اظہار بارہا برملا جگہ جگہ مختلف موقعوں پر اس نے اپنے فسق کا اظہار کیا ہے. فسق کو لغت میں اور اصطلاح میں کس معنی میں لیا گیا ہے؟ فسق لغت میں مطلقاً کسی چیز کا کسی چیز سے خارج ہو جانا اسے فسق کہا جاتا ہے, اور اصطلاح میں راہ مستقیم سے, راہ ہدایت سے, صحیح اور سچے رستے سے کسی کا ہٹ جانا اسے فسق کہا جاتا ہے. اس کے جو عنوانات ہیں وہ بہرحال قابل غور ہیں, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوا گزروں کہ کیا کریں کہ انسان فاسق نہ ہونے پائے. ایک بات اور کہتا گزروں اپنے ان کمسن ساتھیوں کے لیے, تھوڑا سا نسبتاً سہل اور آسان ہو جائے ان بچوں کے لیے, اور وہ یہ کہ فاسق اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاں شرم نہیں ہوتی. فاسق اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاں حیا نہیں ہوتی. فاسق اسے کہا جاتا ہے جو برا کام, غلط کام دھڑلے سے کرتا ہے, جو غلط کام علنی کرتا ہے, سب کے سامنے کرتا ہے, جو گناہ کا کام چھپ کر نہیں کرتا, اس کو اتنی شرم نہیں ہوتی کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں مگر میں سب کے سامنے کر رہا ہوں, اس کو اس کی شرم نہیں ہوتی. فاسق ایسا ہوتا ہے جو علنی اظہار گناہ کرے, بے شرمی کا اظہار کرے, جی بے حیائی کا اظہار کرے, وہ فاسق ہوتا ہے. آپ دیکھیں یزید کو بھی امام حسین نے جو ٹائٹل دیا ہے, جو عنوان دیا ہے, جو یزید کا تعارف امام حسین نے کروایا ہے اپنے الفاظ میں, اس میں بھی ایک عنوان اس کے فاسق ہونے کا ہے. هو شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ. وہ شارب خمر ہے, شراب پیتا ہے, علنی فسق کرتا ہے, یعنی علنی گناہ کرتا ہے, علنی بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, اور نفس محترمہ کا قاتل ہے, بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے. لہذا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی جو شخص امام حسین برائیوں اور جو ہے وہ بد تہذیبیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یزید مرقع ہے بد تہذیبیوں کا, یزید مرقع اور عنوان اور استعارہ اور نشانی ہے بے ادبیوں کا. لہذا امام فرما رہے ہیں جو اقدار, جو تہذیب, جو اصول قانون زندگی گزارنے کے جو معاشرتی قوانین ہوتے ہیں, میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو ان کو پامال کرتا ہو. تو فاسق یعنی علنی گناہ کرنے والا شخص, علنی برائیاں کرنے والا شخص, اسے فاسق کہا جاتا ہے. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.